السلام علیکم ناظرین، میں تسکین فاطمہ آج کے ہمارے پروگرام کی 8ویں قسط میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج ہمارے پروگرام کی 8ویں قسط میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بچپن کے ایک واقعے کو آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ ولید نے خوش ہو کر اپنا سر اوپر اٹھایا اور مسجد کی اونچی اونچی دیواروں کو دیکھنے لگا۔ مدینے کا حاکم بچوں کی طرح ولید کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا اور بہت تیزی سے بولے جا رہا تھا۔ آپ نے بہت اچھے مصالحوں سے مسجد کی دیواریں بنوائی ہیں اور اندر تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ ولید اور مدینے کا حاکم مسجد میں داخل ہوئے۔ ولید نے مسجد کے بڑے سے صحن کو دیکھا اور وہ خوش تھا کہ اس نے اپنی خلافت میں مسجد نبوی کی نئی تعمیر کروائی۔ وہ اپنے آپ سے یہ کہنے لگا کہ اس کام سے میری خلافت اور حکومت اور بھی مضبوط ہو جائے گی، اور یہ سوچ رہا تھا کہ دمشق سے مدینے تک کا یہ لمبا سفر بے فائدہ نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ حاکم اس کے آگے آیا اور کہنے لگا، جی آپ نے کچھ فرمایا؟ تو ولید نے کہا، نہیں تم سے نہیں۔ پھر یہ کہہ کر وہ اصل مسجد کی طرف چلا گیا۔ وہاں کافی بھیڑ تھی، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص کچھ نصیحتیں کر رہا تھا۔ ولید کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر اس نے حاکم سے پوچھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو حاکم نے بتایا کہ وہاں محمد ابن علی ہیں جو اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں۔ محمد ابن علی، امام محمد ابن علی کا نام سن کر ولید چونک گیا۔ اسے امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے پرانی دشمنی یاد آ گئی۔ پھر اس نے حاکم سے سوال کیا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو حاکم نے جواب دیا کہ ہمیں ان سے مطلب نہیں، ہم مسجد دیکھنے جائیں گے اور اگر آپ کا دل چاہا تو کچھ دیر وہاں بیٹھ جائیں گے۔ پھر ولید اور حاکم مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ لوگ وہیں پر ان لوگوں سے کچھ دور کے فاصلے پر بیٹھ گئے اور امام کی باتوں کو سننے لگے۔ امام نے جیسے ہی اپنے شاگردوں کے پیچھے دیکھا تو ولید چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ ولید امام کے سبق کو بہت غور سے سن رہا تھا، لیکن اس کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے حاکم سے پوچھا کہ یہ کیسا علم ہے؟ تو حاکم نے بتایا کہ یہ جعفریہ اور سائنس کا علم ہے، اس میں زمین، آسمان اور ستاروں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ ولید نے دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگوں میں ایک سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہے۔ اس نے تعجب سے دیکھا کہ اتنے چھوٹے بچے کو کس طرح سے یہ درس سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اس نے تعجب سے حاکم سے سوال کیا کہ یہ بچہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو حاکم نے جواب دیا کہ یہ محمد باقر کے بیٹے جعفر ہیں جو روز اپنے والد کے ساتھ یہاں آتے ہیں اور سبق میں شرکت کرتے ہیں۔ اس نے دوبارہ تعجب سے پوچھا کہ اتنے چھوٹے بچے کو ایسا درس کس طرح سمجھ آ سکتا ہے؟ پھر وہ اپنے آپ پر غور کرنے لگا کہ مجھے تو ابھی تک ایک بھی لفظ سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ ولید نے ایک بار پھر پوچھا کہ یہ تو اتنا چھوٹا ہے، اسے کس طرح سے ایسا درس سمجھ آ سکتا ہے؟ حاکم مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ یہاں بیٹھے تمام افراد میں سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہے۔ جب درس ختم ہو جائے تو آپ خود ہی اس کا امتحان لے لیجیے گا۔ جب درس ختم ہوا تو حاکم امام جعفر صادق علیہ السلام کے قریب آیا اور امام سے ولید کے پاس آنے کو کہا۔ امام ولید کے قریب آئے اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ ولید نے امام کو قریب سے دیکھا اور ایک بار پھر حیرت سے بولا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ اتنا چھوٹا بچہ کس طرح سے درس سمجھ سکتا ہے۔ تو حاکم نے ولید سے کہا کہ آپ خود ہی آزما لیں۔ ولید نے امام سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ امام نے جواب دیا، میرا نام جعفر ہے۔ پھر اس نے پوچھا، جعفر یہ بتاؤ منطق کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ امام نے فرمایا، ارسطو، جسے اس کے شاگرد منطق کا ایجاد کرنے والا کہتے تھے۔ ولید نے امام سے دوسرا سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ
کہ صاحب الماز کون ہے؟ امام نے فرمایا صاحب الماز کسی شخص کا نہیں بلکہ ایک ستارے کا نام ہے۔ امام کے جوابات کو سن کر ولید بالکل حیرت میں تھا۔ پھر اس نے امام سے اپنا سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ صاحب السواک کون تھا؟ امام نے جواب دیا کہ عبداللہ بن مسعود، جنہوں نے میرے جد رسول خدا کے بعض کام انجام دیے تھے۔ امام کے جوابوں کو سن کر ولید بالکل حیران رہ گیا اور امام سے کہنے لگا شاباش بیٹا شاباش۔ پھر وہ حاکم کے قریب بڑھا اور حاکم سے کہنے لگا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مفکر بنے گا۔ پھر حاکم اور ولید مسجد کے باہر آ گئے اور ولید کا حال بالکل بے حال تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایسے باپ بیٹے کے ہوتے ہوئے اس کی خلافت اور حکومت اچھے سے نہیں چل سکتی۔ حاکم اس سے تیز تیز باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ولید اتنا بجھا بجھا سا کیوں لگ رہا ہے، اور ولید تو یہ سوچ رہا تھا کہ اب مدینے سے دمشق تک کا سفر اس کے لیے اور بھی مشکل ہوگا۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملا کہ امام چاہے جس بھی عمر میں ہو وہ امام ہوتا ہے اور اس کے پاس ہر طریقے کا علم ہوتا ہے، اور کیونکہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں اس لیے ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی اور واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ ابھی مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔